مغل نام ہمارے ذہن میں بیٹھا تو پشتو لٹریچر میں مغل کے معنی ہیں ایگریسر، مغل کے معنی ہیں کالونائزر، اور یہ بالکل پشتو پوئٹری میں، فوک پوئٹری میں بھی ہے اور جو کلاسیکل پوئٹری ہے یا ماڈرن پوئٹری ہے سب میں ہے. یعنی مثلا ہمارے سعد اللہ جان برق نے کہا ہر مغل دا زمانے زمون دشمن دے اور ہر پختون جری دشمن دا استعمار سر یاری و مغلطوب دے اور پختون دا مغلطوب دے ویزار. یعنی ڈیفینیشن کرے دغه سی پښتو کې مغلتیا، مغل از ناٹ جسٹ مغلتیا، یعنی مغل پن، مغل ہونا، مغل کانڈکٹ، مغل ویو، مغل والا. تو یہ ایک طرح سے یہ اس بڑے کانفلکٹ کا پروڈکٹ ہے جو میں نے تھوڑی سی پہلے عرض کیا. لیکن پشتونوں نے اس لڑائی میں کبھی وہ افراد کی طرف نہیں گئے، یعنی مخالفت لڑائیاں بھی ہوئی. لیکن دیکھیں نا اجمل خٹک نے کہا چی نشد استبداد دری پسر کی، چی نشد استبداد دری پسر کے مات یو دے چی مغل دے کا افغان. جس کے سر میں ظلم کا نشہ ہے میرے لیے وہ ایک ہے، وہ مغل ہے یا افغان ہے، ظالم ظالم ہے، مظلوم مظلوم ہے. تو یہ بھی پشتونوں نے یاد رکھا ہے. پشتونوں کے بارے میں میری چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ ہمارا بڑا مسئلہ ایک تو ہمارا جغرافیہ ہے. میں جب کابل میں تھا افغانستان کے ساتھ، ڈاکٹر نجیب اللہ میرے بڑے دوست تھے، میں ان کے ساتھ بہت قریب تھا، تو وہ کہتے تھے کہ وی ہیو اے گلوریس ہسٹری بٹ وی ہیو ویری ڈیفیکلٹ جیوگرافی. ہماری تاریخ اچھی ہے لیکن ہمارا جغرافیہ بہت مشکل ہے. اور یہ واقعی ایسا ہے. یہ پچھلے 200 سال سے آپ دیکھیں گریٹ گیم، روس اور برطانیہ کے درمیان گیم جس میں افغانستان ٹوٹا، اور جو آج بھی اس کا ایک ایپیسوڈ ابھی ہو رہا ہے. دوسری بات جو ہمارے لیے بہت اہم ہے وہ یہ کہ ہم قبائل رہے اور بہت لمبے عرصے تک قبائل رہے. ساری قومیں قبائل تھی، جرمن بھی قبائل تھے، جاپانی بھی قبائل تھے، فرینچ بھی قبائل تھی، ساری دنیا قبائل تھی. لیکن وہ نکل گئے اس سے. ہمارے ہاں ہم آج نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. اور یہ ہماری جو مشکلات ہیں، ہمارے دوستوں نے بہت اچھی باتیں کی. مثلا کہ اگر خٹک اور یوسف زئی مل کر کہتی ہے، یوسف زئی آپس میں، خٹک آپس میں مل کر کہتی ہے، لیکن یہ نہیں مل سکتے کیونکہ قبائلی زندگی کی محدودات ہے، لمیٹیشنس ہیں. جو ہیومن میٹیریل ہے اس کا جو سوشل فارمیشن ہے اس کا ایک طرح سے وہ اس کا سانچہ ہے. اس سانچے سے جو پروڈکٹ نکلتا ہے اس سانچے کی بہت ساری خصوصیات اس میں پائی جاتی ہے. تو قبائلی زندگی کی خصوصیات ہم بہت لمبے عرصے تک رہی ہیں. میں نے دیکھا ہے افغانستان میں 8.5 سال رہا ہوں. میں نے دیکھا افغان پالیٹکس کو بھی، وہاں پہ بھی بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یعنی دیکھیں نا خلقیوں اور پرچموں کے درمیان کیا جھگڑا تھا. دونوں ایک طرح سے لیفٹسٹ تھے لیکن وہ متحد نہیں ہوئے. اخوانی یعنی گلبنی اخبتیار میں اور یونس خالص میں اور فلان میں کیا جھگڑا تھا، دونوں اخوانی تھے لیکن نہیں، وہ ایک ساتھ اکٹھے نہیں. آج بھی مسئلہ. تو یہ قبائلی زندگی کی مشکلات ہیں، یہ بھی ہمیں درک کرنا چاہیے اور ہم نکل رہے ہیں اس سے. میں جب افغانستان میں تھا میں نے تھوڑی سی تاریخ پڑھی تو میں نے یہ سوچا کہ کبھی کبھی ایک خیال، یہاں پر عالم بیٹھے ہیں ان کے سامنے میں یہ نقطہ رکھنا چاہتا ہوں. میں نے اس کے بارے میں 1-2 بار لکھا بھی. مجھے تو ایسے لگا کہ جیسے ایٹماسفیئر میں، فضا میں لو پریشر پوائنٹس ہیں، یعنی جہاں ہوا کا دباؤ کم ہے اس کی طرف ہوائیں آتی ہیں. اگر ہوا کا دباؤ بہت کم ہے تو اس کی طرف طوفان آتے ہیں، طوفانوں کو اپنی طرف وہ کھینچتا ہے. تو میں یہ سمجھنے لگا ہوں کہ یہ سوشو ہسٹوریکل پلین جو ہے تاریخی سطح پہ بھی لو پریشر پوائنٹس ہو سکتے ہیں. جو بہت پچھڑے ہوئے لوگ، پسماندہ لوگ ہیں، ایسے مجھے لگتا ہے کہ افغانوں اور پشتونوں کا وطن جو ہے وہ لو پریشر پوائنٹ قبائلی نظام کی اوور ایکسٹینشن کی وجہ سے ہو گیا، اور ایک طرح سے ہم طوفانوں کو کھینچنے لگے اپنی طرف. سوویت یونین، امریکہ، فلان، چین. یہ بھی ایک ایسی بات ہے کہ ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں آگے. تھوڑی سی یہ 1-2 باتیں اور کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو آج یہ اپنے ملک صاحب نے ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ قدامت اور جدیدیت، جدید اور قدیم کے درمیان تنازع، یہ بہت اہم سوال ہے. قدیم اور جدید بہت اہم سوال ہے. میرے خیال میں، میری ناقص رائے میں، یہ جو ہمارے ہاں جنگیں ہو رہی ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ قدیم اور جدید کے درمیان مکالمہ نہیں ہے. مکالمہ ٹوٹ گیا ہے، ڈائلاگ ٹوٹ گیا ہے. تو اسی کی فزیکل جنگ ہے. مجھے یاد ہے غنی خان ہمارے گرو تھے، استاد تھے. میں جب اسٹوڈنٹ تھا غنی خان سے ہم نے انفارملی، میں نے اجمل خٹک
غنی خان اور کلندر محمد، یہ 3 میرے استاد تھے. تو غنی خان کہتے تھے، مجھے کہتے تھے، میں لیفٹنٹ تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مزدور کسان والے انقلاب کر رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، مجھے کہا ان کو سمجھاؤ، یہ تو بندوق اٹھاتے ہیں، تو بندوق کی نالی سے جب پشتون ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ تو آپس میں بات نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو کنوینس تو نہیں کر سکتے. تو ان کو کہو کہ بندوق رکھ دیں اور زبان سے بات کریں، دلیل سے بات کریں. یہ بڑی اہم بات انہوں نے کہی. اور آج بھی میں جدید اور قدیم کے درمیان مکالمے کی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ مکالمہ ہونا چاہیے تاکہ ہم دیکھ لیں، ٹھیک ہے ایک زندگی نے تو آگے جانا ہے، لیکن کیوں ہم اس کو زیرو سم گیم کیوں بنائیں کہ یا یہ رہے گا یہ رہے گا. دونوں رہ سکتے ہیں اور سفر بھی جاری رہ سکتا ہے. تو یہ میں بات کرنا چاہتا قدیم اور جدید کے درمیان مکالمے کی بات جو ہے وہ میں کرنا چاہتا تھا. اور یہ بھی میں کہنا چاہتا تھا کہ مولانا روم نے کہا تھا، مصلحین کے لیے اس نے کہا تھا، حضرت موسیٰ کی روایت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا تھا فارسی میں کہ تو برائے وصل کردن آمدی، تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی. آپ جوڑنے کے لیے آئے ہو، انسانیت کو جوڑنے کے لیے آئے ہو، آپ توڑنے کے لیے نہیں آئے ہو. آپ کا کام جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے. ریفارمرز کا میسج جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کامیابی اور فتح جو ہے وہ اسی سبب سے اسی طرح سے ہو سکتی ہے. تو اور یہ آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ملک احمد خان صاحب کی مقبرے کی دریافت، اس کو بنانا جس میٹنگ میں ہوا، اس وقت عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت تھی اور میں اس کو صوبائی صدر تھا. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس اجلاس کی صدارت میں نے کی جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان کی قبر کو دوبارہ آباد کیا جائے. اور اس اجلاس میں یہ اول شیر خان یہاں بیٹھے ہیں، یہ بہت تشریف رکھتے تھے، بلکہ ان کو میں کریڈٹ دوں گا کہ اصل میں بات شروع ہوئی گجو خان کی قبر کی، ان کے مزار کی، کہ وہ اس کو بنایا جائے، وہ نئی دریافت. انہوں نے کہا کہ گجو خان کی قبر ضرور بنانی چاہیے، لیکن احمد خان کی قبر کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ کیوں نہیں بنانی چاہیے. یہ بھی مجھے ایک طرح سے میرے سامنے ہوا اور میں خوش ہوں کہ وہ سفر جو ہے وہ آہستہ جیسے آپ نے کہا آگے بڑھا. اور مجھے یقین ہے کہ اور بھی آگے بڑھے گا، کیونکہ آگے ایک اور سیشن بھی ہونا ہے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں اپنی بات اقبال کے چند شعروں پر ختم کروں گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال کے بارے میں میرا وہ خواب والا قصہ سے میں اتفاق نہیں، کیونکہ خواب دیکھا تھا میں تو جاگتے میں نے جو باتیں کہی تھی خصوصاً افغانوں اور پشتونوں کے بارے میں، لیکن بڑی پروفاؤنڈ شاعری کی انہوں نے افغانوں اور پشتونوں کے بارے میں. چاہے وہ احمد شاہ ابدالی ہوں، چاہے امان اللہ خان ہوں، چاہے کندہار ہو، چاہے غزنی ہو، اس نے ایسی باتیں کہی ہیں جو سونے سے لکھنے کے قابل ہیں. تو انہیں بال جبریل میں ان کے 5 شعر ہیں اور وہ لکھے ہیں انہوں نے خوشحال خان کی وصیت. خوشحال خان نے ایک وصیت کی تھی کہ ان کو ایسی جگہ دفنایا جائے کہ وہ راستے سے دور ہو، شاہراہ سے دور ہو، تاکہ جو مغل شاہ سوار گزریں تو ان کے گھوڑوں کے پاؤں سے جو گرد اٹھتی ہے وہ اس کے قبر پر نہ بیٹھے. یہ اس کی وصیت تھی. اقبال نے اس وصیت کو امر کر دیا ہے، امورٹل کر دیا ہے ان شعروں میں. وہ کہتے ہیں کہ قبائل ہوں ملت کی وحدت میں گم، قبائل ہوں ملت کی وحدت میں گم، کہ ہو نام افغانیوں کا بلند، اور محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، اور مغل سے کسی طرح کمتر نہیں کوہستان کا یہ بچے ارجمند، اور کہوں ہم نشین تجھ سے میں دل کی بات، وہ مدفن ہے خوشحال خان کو پسند، اڑا کر نہ لائے جہاں باد کوہ، مغل شاہ سواروں کی گرد سمند. میں آپ کو شکریہ.